بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے تھام لو، اور جس سے وہ روکے اس سے باز آ جاؤ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زندگی بھر ایمان لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد دور صدیقی اور اپنے دور خلافت میں یہ دستور اور ضابطہ رہا کہ ان کی نظر میں، ان کی نگاہ میں حرف آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور آپ کا فعل مبارک ہے۔ اور یہ بات جب وہ برسر اقتدار آئے، امیر المؤمنین بنائے گئے، اس میں کوئی کمی نہیں بلکہ بہت زیادہ نکھر کے ان کی یہ عادت مبارکہ، ان کا یہ دستور حیات انسانیت کے روبرو اللہ کے فضل و کرم سے آیا۔ اس بارے میں ان کے ہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ تو پھر یہ ساری شیطانی گردانیں، ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک واقعہ سنا گیا، دوسرے واقعہ کے آغاز تک پہنچے وقت ہو چکا۔ اسی دوسرے واقعہ سے اور اس کے ساتھ اپنے وقت کی حدود میں اللہ کی توفیق سے جہاں تک ممکن ہوا ثابت شدہ کچھ واقعات عرض کرنے کی عاجزانہ جستجو کرنے کا ارادہ لے کے آیا۔ اللہ کرے بات
کہی اور سنی وہ جائے جس میں میرا آپ کا اور جن تک ہم یہ پیغام پہنچائیں ان سب کے لیے اللہ اس بات کو خیر، رحمت، سعادت کا سبب بنائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ ان کا معاملہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش کیا گیا، جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قتل کرنے والے باپ کے ذمہ 100 اونٹ بطور دیت ہے اپنے بیٹے کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے کی، اور ساتھ فرمایا یہ باپ چونکہ قاتل ہے اور قاتل اس کے بارے میں ضابطہ قانون یہ ہے، یہ تشریح ہے، الفاظ مبارکہ یہ تھے لا یرث قاتل، قاتل وارث نہیں ہوگا، یعنی اب 100 اونٹ دیت جو اس کے مقتول قتل ہونے والے بیٹے کی باپ دے گا، ان 100 اونٹوں میں سے باپ کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يقتل والد بولده لقتلتک، اگر میں نے توجہ فرمائیں یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہ واقعہ عرض کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سنا ہوتا، اور وہ فرمان کیا تھا خود ہی بیان کیا کہ والد کو اپنے بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، برشر صاحب، والد اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر یہ نہ سنا ہوتا تو کیا کرتا؟ لقتلتک، یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرات و خواتین اللہ کے لیے غور کریں، دو باتیں اور دونوں ہی جناب فاروق خود بیان کر رہے ہیں، کوئی دوسرا شخص بات کے بیان کرنے والا نہیں، ایک بات ان کی اور ایک بات بولو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گول مول اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ شیطانی کہانی ادھر ہے ادھر نہ تھی، اور یہ کہانی مٹے گی تو خیر ہوگی، وگرنہ جو ہمارا حشر ہے اور ہو رہا ہے اللہ کی پناہ کہہ سکتے ہیں، کرتوتیں بچنے والی کوئی نہیں، نہ کہنے والوں کی نہ سننے والوں کی، مگر جن کو اللہ چاہے، اور شاید وہ بہت ہی تھوڑے ہیں، اللہ انہیں زیادہ کرے، اور ہم ناکاروں کو کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کو انہی میں شامل کریں۔ ان میں شامل ہونا یہی جینے کا فائدہ ہے، انہی میں مرنا یہی مرنے کا فائدہ، وگرنہ مرنا بھی بیکار اور جینا بھی بے سود، اور وہی بے سود زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اور وہی بیکار زندگی ہم ختم کر کے آگے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ حالات اچھے نہیں ہیں، اور جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلا مخاطب فضل الہی، اور اس لیے نہیں کہ اصرار ہے شرمندگی کے لیے کہ شاید مجھے حیا آ جائے اور سننے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، گستاخی نہ ہو جائے۔ دونوں باتیں پیش کی، اللہ کے رسول کا فرمان اور عمر فاروق کی رائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ والد اگر قتل کرے اس کو بدلہ میں قتل نہ کیا جائے گا،
اور فاروق کی رائے کیا تھی کہ اس کو قتل کرنا. دوسری روایت دیکھیے، اس میں بات کی قوت اور زیادہ نظر آتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقاد الوالد بولده لقتلتك قبل ان تبرها. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا نہ ہوتا کہ والد کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا تو میں کیا کرتا. الفاظ شریفہ کا ترجمہ کرنے کی عاجزانہ کوشش ہے، توجہ فرمائیے. قریشی صاحب بات واضح ہو رہی ہے. لقتلتک، یقیناً میں تجھے قتل کرتا. کب؟ قبل ان تبرہا، اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے حرکت کرتا. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. یہاں سے حرکت تیری لاش اٹھا کے کی جاتی، زندہ اس مقام سے نہ جاتا. اور کون کہہ رہا ہے؟ بات کا سچا، ارادے کا پختہ یا کچا آدمی ہے؟ وہ یہ کچا ہے یہ پکا ہے؟ ان ایسا پکا جناب صدیق کے بعد امت میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ امت میں دین میں نہایت سخت کون ہے؟ فاروق. اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عمر. تو وہ بچ کے جاتا، لیکن سارا جوش، سارا غصہ، اور غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے کہ اس نے ایک ناحق جان کو مارا، اس کے لیے غصہ ہے. لیکن اپنے غصے کو ختم کر دیا. ہماری ایک بڑی تعداد، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے، سمجھتے ہیں خرم جی، سمجھتے ہیں غصے میں سب کچھ معاف. کیوں برسٹر صاحب؟ کیوں کیا؟ مجھے غصہ آیا. ایک تو ہے اللہ کی شریعت، ایک شریعت تیرا غصہ ہے، اور تیری شریعت اور تیرا غصہ اللہ کی شریعت پر غالب ہے. حیا نہیں آتی بکتے ہوئے؟ تو کون ہے اور تیرا غصہ تو ہے؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات نہیں، غصہ مجھے بڑا اس بات پر، لیکن نہیں کہتا. یہ بات کسی انسان کو زیب دیتی ہے کہ اپنے بارے میں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے شریعت کو توڑ دیا. تو ہے کون؟ تیرے غبارے میں ہوا جو ہے کتنی دیر ہے؟ ابھی ٹھوکر لگے، چیخے چلاتے ہوئے، تجھے کوئی بریک ہی نہ لگے. غصہ ہے بڑا. جناب فاروق بہت بڑے غصے والے نہیں، غصہ ہے یقیناً ہے، لیکن وہ غصہ ہے پابند کس کا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے کہہ دوں اپنی بات، انسان بن جائے جو مسلمانی کے دعوے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پابندی نہیں کرتا، وہ پوچھے اپنے آپ سے وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ حضرات و خواتین ناراض ہو، بڑی سخت بات. ٹھیک ہے، میں نے یہی کہی ہے، تکلیف کی معافی، لیکن یہ میرا عقیدہ یہ ہے، فضل الہی ہو یا کوئی ہو، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ پوچھے اپنے آپ سے کون ہے وہ انسان ہے، یہ کیا ہے. اسی واقعہ میں ایک اور بات، امام احمد نے رحمہ اللہ عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس للقاتل شیء لبرستک، اگر میں نے رسول اللہ، چوئی طارق صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ یقیناً میں تجھے اس دیت میں سے تیرا حصہ دلواتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قاتل ہونے کی حیثیت سے غصہ جو آپ سن چکے ہیں، حرکت کرنے سے پہلے تیرا صفایا ہو جاتا، تیری لاش اٹھتی اس مقام سے، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، اب 100 اونٹ کس کا ہے؟ وہ مرنے والے بیٹے کا۔ اب ورثاء میں باپ کا حق ہے کہ نہیں؟ باپ کو اگرچہ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں، باپ کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا بے وقوفی، باپ ساری عمر ڈاکٹر صاحب بیٹے کو پالتا رہا، کیا کیا کرتا رہا، نہیں جی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور بیٹے اور بیویاں جو جب سے آئے اس میت کو کھاتے رہے، ایسے ہی ہے کھوکر صاحب کے نہیں؟ جب سے آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، ماشاءاللہ فیڈر پیتے ہی آپ کا انہوں نے وظیفہ لگا دیا تھا، یا اسکول میں وظیفہ لگا دیا، کون خرچ کرتا ہے اس کو؟ شیخ صاحب غالباً یہی ہے نا کہ باپ کھلا رہا ہے، دے رہا ہے، اور بیٹے بیٹیاں بیگم کھا رہی ہیں، اور کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر باپ مر جائے، بیٹے مر جائیں، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، کسی کو یہ تکلیف اللہ نہ پہنچائے۔ لیکن ہاں عجیب اپنی مرضی کی شریعت، اولاد میں سے میرے نام بابا جی نے کیا ضرورت ہے؟ کیوں بابا جی نے اس کا کوئی خون کیا ہے؟ اور اولاد وارث ہے جو کمزور ہے، یہ شریعت کے برعکس۔ تو جناب فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ یقیناً میں تجھے بیٹے کے حصے میں ملنے والی دیت کی شرح میں کہہ رہا ہوں، تو یقیناً میں تجھے بیٹے کے لیے دیت ملنے والے 100 اونٹوں میں کیا کرتا؟ بولو، وارث کرتا۔ لیکن کیا؟ 2 باتیں پیش کی۔ اللہ کی لاتعداد رحمتیں ہوں ایسے مقدس لوگوں پر، بڑا بننے کے شوق میں حق کو چھپایا نہیں، اور خاموشی سے حق پر عمل بھی نہیں کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے آگاہ ہوں اور رہنمائی پائیں۔ آج کے سبق کا چنانچہ انہوں نے باپ کو کچھ بھی نہیں دیا، کیسے دیں؟ اپنی رائے کو چلائیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ آج کے سبق کا تیسرا واقعہ، واقعہ کا پس منظر یہ ہے، اگر کسی خامند کے قتل ہونے پر اس کی دیت ملے تو بیوی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے رفیق صاحب؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کسی کا خامند قتل ہو جائے، اللہ کہیں یہ حادثہ نہ ہو، ہر گھر کو اس حادثہ سے بچائے، لیکن ہو تو پھر کیا بیوی کا خاوند کے قتل کی وجہ سے جو دیت ملنی ہے 100 اونٹ، اس میں حصہ ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی 2 رائے تھی، ایک امیر المؤمنین کی
اور امیر المومنین کیسا؟ اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں ان سے ڈرنے والی، اپنے علاقے ان کی فوجوں کے روبرو پیش کرنے والی، رومی اور ایرانی اس وقت کی لوگوں کی رائے میں دو سپر پاورز۔ تو اب اس بارے میں قدر تفصیل سماعت فرمائی، اور اللہ کی فضل و کرم سے پکی بات باہوال۔ امام عبد الرزاق اور امام احمد نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت کیا، جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما اردیہ الا للاسبع لانہم یعقلون ان، میری رائے یہ ہے کہ جو دیت ہے وہ ان کی ہے جو اسبا ہے، کیوں کہ وہ میت کی طرف سے دیت ادا کرتے۔ التماس سے پوری توجہ کیجیے، شاید میں نکما آپ کے لیے بات کو واضح کر دوں۔ مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں ان کی اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جو اسبا ہے۔ اسبا وہ ہوتے ہیں کہ میت کے باپ کے وہ رشتہ دار جن سے رشتہ داری میں درمیان میں کوئی عورت نہیں، میت کے دادے کی بھائی کے بیٹے، میت کے باپ کے بھائی کے بیٹے، میت کے باپ کی جانب سے وہ رشتہ دار، یاد فرما لیجیے، میت کے باپ کی جانب سے وہ رشتہ دار جن سے قرابت میں میت کا اور ان کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی عورت نہیں آتی، ان کو کہتے ہیں عصبہ، اور ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب بات ہے دیت کی، تو جناب فاروق رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ جو دیت میں ملیں اس میں بیوی کو کچھ نہ دیا جائے، بیوی کو کچھ نہ دیا جائے۔ یہ صرف کن کے لیے ہے؟ بولو، اسبا کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ارسلان؟ بولو یار، محمد خان نہیں سمجھ آئی؟ جو رشتہ دار میت کے ذمہ، جو رشتہ دار میت کے باپ کی جانب سے رشتہ دار ہیں، شاید پنجابی میں کھوکھر سم کرنے شریک، تائے چاچے دے پتر ایسے کہتے ہیں۔ جو لوگ میت کے باپ کی جانب سے ایسے رشتہ دار کہ ان کے درمیان اور میت کے درمیان کوئی عورت، دادی، نانی، پھوپھو، خالہ، اس کا رشتہ بیچ میں نہ آئے، ان کو اسبا کہتے ہیں۔ تو جناب فاروق رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ میت جو قتل ہو جائے اور اس کی دیت ملے، اس کی دیت میں بیوی کا حصہ نہیں، کن کا حصہ ہے؟ اسبا کا حصہ۔ کیوں؟ لأنہم یعقلون ان، کیونکہ اگر کسی بندہ کے ذمہ 100 اونٹ دیت آ جائے تو کون ادا کرتے ہیں؟ بولو رشتہ صاحب، کون ادا کرتے ہیں؟ وہی اسبا، پنجابی میں چچے بابے دے پتر، اپنے خاندان کے مرد۔ تو جناب فاروق کا خیال تھا کہ بیلنس، توازن کس میں ہے؟ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز برابر برابر سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جن کے ذمہ دیت کو ادا کرنا ہے، جب دیت میت چھوڑے تو ان کے لیے دیت کو لینا ہے، بیوی کو نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بظاہر بڑی منطقی ٹھیک ٹھاک بات ہے۔ اب سنیے، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔
فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیء، کیا تم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ رائے ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتلا رہے ہیں میرے پاس سپورٹ نہیں ہے، میرے پاس سند نہیں ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ الکلابی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کی جانب صدقات و خیرات، صدقات و زکوٰۃ بیت المال کے لیے جمع کرنے کی خاطر بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چٹھی لکھی، اشیم الضبابی ایک شخص تھا جو قتل کیا گیا اور اس کی دیت ادا کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چٹھی لکھی کہ اشیم الضبابی، بولو کیا نام تھا؟ اشیم الضبابی، اس کی بیوی کو خاوند کی دیت میں سے وارث بناؤ۔ کیا کرو؟ بولو، اشیم کی بیوی کو خاوند کی دیت سے وارث بناؤ۔ اب دو باتیں ہیں، ایک فاروق کی اپنی اور دونوں باتیں وہ خود بیان کر رہے ہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میرا سب کچھ قربان ہو جائے اس مرد مومن پر، کیا مقدس شخصیت ہے، اپنی بات اپنی غلطی چھپا نہیں رہے، آشکارا کر رہے کہ میں نے یہ سمجھا، اور ہم 100% غلط اگر مگر کر کے چاہتے ہیں کہ سننے والے کی آنکھوں میں مٹی نہیں، کوئی ایسی چیز ڈال دو اندھا ہی ہو جائے، ہماری غلطی کبھی پکڑے جائے۔ بے وقوف ہے دوسروں کو بیوقوف بنانے والا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میرے یا کسی اور کے بیوقوف بنانے سے لوگ بیوقوف بنتے ہیں؟ ڈرامہ ہے، کرتے جائیں، اخیر کہتے ہیں ڈرامہ ہی ہے، بروپیا ہی، ڈرامے نہیں چلتے، حق چلتا ہے، بے روپیے نہیں چلتے۔ تو کیا کیا؟ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو لیا اور اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔ اس بارے میں مزید بات اور باقی واقعات چاہتے ہیں آئندہ خطبہ میں عرض کریں یا نیا موضوع رکھیں؟ جی کھوکھر صاحب، اسی کو جاری کریں یا ختم؟ رانا صاحب کہتے ہیں ختم کریں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ ساتھی یہی چاہتے ہیں، اور میں زیادہ کی رائے کا پابند نہیں، لیکن ایک اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق بات کے جاننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضی کی باتیں جو حق کے خلاف ہوں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزشتہ زندگی جو ایسی غلطیوں سے لبریز ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ فآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام علیہ۔ ہمارے مسجد کے نمازی اور ساتھی جو سیالکوٹ سے ہیں اب وہاں واپس تشریف لے گئے ہیں، ان کے بیٹے حمزہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے
اسی طرح ایک نمازی عبید اللہ صاحب وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ان کے دوست عباسی صاحب وہ فوت پا گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی التماس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور کائنات کے تمام مسلمان بیماروں کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی میت کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ملک پاک کی خیر فرمائے۔ جو فساد فتنہ آ نہیں رہا، جو آ چکا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ملک کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو ہو رہا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، کہنے والے، سننے والے، اوپر والے، نچلے، اللہ ہی جانے کون بری ہے، لیکن خطا کار اللہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کرتوتوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے سیدھی راہ پہ چلیں۔ اللہ ہمارے ملک پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے یہ عظیم نعمت قطع ارضی عطا فرمایا، ہم نالائق اس کی قدر نہ کر رہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور کہیں اس خطہ سے محروم ہو کے غلامی میں پہلے بھی ہم حقیقی آزادی تو پہلے بھی نہیں، جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی نہ چھن جائے۔ اللہ ہمارے ملک پاک میں دین کا دورہ کرے، بے دینی کا نام و نشان مٹائے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین اور کائنات کے تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.